Subscribe the channel, press the bell icon. Hi readers. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دأف البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. اسمه مكتوب مشفوع منقوش في اللوح والقلم. اسمه مقدس طاهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى كيف الورى مصباح الظلام جميل الشيم وجود والكرم الله عاصمه وجبرائيل خادمه والمعراج سفر إلى سدرة المنتهى مقامه قاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصوده خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغربين راحة العاشقين مراد المشتاقين محب الفقراء والغرباء والمساكين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين والعان إلى هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے میں آپ سب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ مرتبہ سورہ ہم 13 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر شبی الحسن مرحوم ابن حسن مرحوم اور تمام مرحوم مومنات کی کو ساتھ بسم اللہ الحمد للہ. شبی الحسن مرحوم ابن حسن درود پڑھیں محمد وآل محمد. محبان نبی و اہل بیت نبی ابداران رسول و اہل بیت رسول معزز سامعین گرامی قدر پڑھے لکھے شہر کے پڑھے لکھے لوگ، میں نے اس باعزت بابرکت مقدس مطہر ابرکت مجلس اعزا کے لیے پروردگار کے مقدس نام بے عیب کتاب لاریب کتاب سے ایک آیت کی تلاوت کی سعادت حاصل کی. اس میں ارشاد فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. بے شک ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. بے شک پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ قوم اور ان مجلسوں کا صدقہ ہے کہ یہ قوم صرف آیتیں نہیں جانتی بلکہ آیتوں کے معنی بھی جانتی ہے. پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان آیتوں کے ساتھ ساتھ ان کے مصادر بھی معلوم ہوتی ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو تمام آیتیں حفظ ہوتی ہیں. بہت لوگ ان آیتوں کے حفاظ ہوتے ہیں، یاد ہوتی ہیں تمام آیتیں، اور آیتوں کے ساتھ ساتھ ان کے مصادر سے بھی واقف ہوتے ہیں. تو یہی آیت کو لے لیجئے کہ اس آیت کو کون ہے ایسا جو اس آیت کو نہیں جانتا. سبحان اللہ. اس کے جاننے کے ساتھ ساتھ اس کے مصدر، اس کے مصادر، اس کے معنی سے بھی واقف ہے. کیا ارشاد فرمائے آیت میں کھلا ہوا اعلان ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کوئی بھی
اس دنیا میں باقی رہنے والا نہیں ہے. کل علیہ کل من علیہ فان. ہر نفس ہر چیز کو فنا ہونا ہے, ہر چیز کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے. تو ہر چیز یعنی فانی ہے. دنیا میں جو کچھ بھی پیدا کی گئی ہے وہ فنا ہونے کے لیے ہی پیدا کی گئی ہے. دیکھیے جب انسان مرتا ہے تو انسان کے قریب جو ملک الموت آتا ہے, اگر آپ نے سفر برزخ کا سفر نامہ کتاب ہے اس میں اگر آپ نے غور کیا ہوگا تو اس میں وہ فرماتا ہے کہ جب میرے موت کے ملک الموت میرے قریب آیا تو وہ کیسا نظر آ رہا تھا, برا شکل تھا. تو بیان کرتا ہے کہ جب میں مر رہا تھا میرے پاس ملک الموت آیا تو وہ کیسا تھا. تو بتاتا ہے کہ اس میں کتاب میں مرقوم ہے کہ وہ شخص ایسا تھا کہ کسی کو اگر روزانہ, ایک دن نہیں, روزانہ اگر کسی کو گرم تیل میں برہنہ کر کے, یعنی ننگا کر کے برہنہ تیل میں برہنہ کر کے گرم تیل میں روزانہ 10 مرتبہ ڈالا جائے اور نکالا جائے, اس کی اذیت سے خطرناک وہ ملک الموت تھا. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے اگر ہمارے کردار, ہمارا چال و چلن ایسا نہیں ہے, اچھا نہیں ہے, تو سوچئے کہ ہمارے پاس وہ ملک الموت کیسا ہے. وہ برا شخص تھا تو اس کے قریب ایسا ملک الموت آیا کہ وہ بتاتا ہے کہ جب یہ کم سے کم اس کی اذیت ہے, اس کو دیکھ کر یہ اذیت محسوس ہوتی ہے, کم سے کم اذیت ہوگا وہاں مرحوم ہے, ایسا ہے. تو سوچئے اگر ہمارا کردار ایسا نہ معصوم کی سیرت کے مطابق نہیں ہوگا تو ہمارے پاس کیسا ملک الموت آئے گا. ہم دیکھ کر کہیں اسی ملک الموت کی طرح نہ ہمارے پاس بھی آ جائے وہی ملک الموت. تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے دیکھیے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. بھائی یہ دیکھیے کوئی حدیث نہیں ہے, یہ کوئی روایت نہیں, یہ آیت ہے, روایت نہیں ہے. نہ کہ ہمیں تو کیا کیا جائے, حدیث رہتی تو کیا کیا جاتا, کہتے راوی مجہول ہے, راوی صحیح نہیں ہے, تو یہ حدیث ہے, اس کو ایسا کریے کہ اس جہاں راوی کو دفن کیا گیا ہے اس کی حدیث کو بھی لے جا کر وہیں دفن کر دیجیے. مگر یہ حدیث نہیں ہے, یہ ہے آیت, یہ روایت نہیں ہے, یہ ہے آیت. تو یہ کون ارشاد فرما رہا ہے, یہ خالق موت و حیات ارشاد فرما رہا ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت. بھائی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. میں پہلے یہ بتا دوں کہ میں زیادہ دیر آپ کے درمیان ہے نہیں رہتا, ماشاءاللہ, بس زیادہ سے زیادہ 20 سے 25 منٹ, بس اس سے زیادہ نہیں. بس اسی لیے سوچ رہا ہوں کہ توجہ سنیے, انشاءاللہ ایک منزل مقصود تک لے جاؤں گا اور ایک نئی بات سوچ رہا ہوں کچھ لینے کے لیے. تو ارشاد فرمایا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت, بھائی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. بھائی کون ارشاد فرما رہا ہے, خالق کل موت و حیات ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. بھائی میں نے آیت پڑھی ہے, روایت نہیں پڑھی ہے. اب یہ دیکھیں ترجمے پر میں پھر ایک بار غور کرانا چاہتا ہوں. بھائی دیکھیں ترجمے پر غور کریے گا. بھائی ارشاد فرما رہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت, بھائی کہیں پہنچانا چاہ رہا ہوں. بھائی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. سبحان اللہ, ایمان ذرا توجہ رکھیے. بھائی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو یہ ترجمے پڑھ کے یہ بات تو طے ہو گئی کہ موت میں مزہ ہے. بھائی یہ بات تو طے ہو گئی کہ موت میں مزہ ہے. بھائی موت میں مزہ ہے, کون ارشاد فرما رہا ہے, اس کو انکار بھی نہیں کر سکتے. کون ارشاد فرما رہا ہے, موت و حیات ارشاد فرما رہا ہے, خالق موت و حیات ارشاد فرما رہا ہے کہ موت میں مزہ ہے, طے ہو گئی. اب میں ان سے عالم اسلام سے سوال کرنا چاہتا ہوں. بھائی خالق موت و حیات ارشاد فرما رہا ہے کہ موت میں مزہ ہے, تو مجھے قرآن سے موت کا مزہ دکھاؤ. بھائی کہہ رہا ارشاد تو فرما رہا ہے, تو بھائی مجھے قرآن سے موت کا مزہ دکھاؤ. بھائی تو یہ جھوم جھوم کے روزانہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں, حفظ کرتے رہتے ہیں. بھائی مجھے دکھاؤ قرآن سے آیت کا مزہ. کہتے ہو نا, نعرہ بلند کرتے ہو نا, حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے کا نعرہ بلند کرتے ہو. تو یہ بات بتاؤ, بھائی قرآن سے موت کا ذائقہ بتاؤ. بھائی سب خاموش ہو سکتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی کہہ دے گا ارے مولانا صاحب بوکھلا گئے ہیں. بھائی قرآن کوئی ذائقہ بتانے کی چیز ہے, قرآن کوئی ذائقہ بتانے کی چیز ہے.
قرآن کوئی ذائقہ بتانے کی چیز نہیں ہے، تو بھائی اسی قرآن میں جنت کی نعمتوں کا ذائقہ تو ذکر ہے بھائی، اسی قرآن میں تو جنت کی نعمتوں کا ذائقہ تو ذکر ہے، مگر موت کا ذائقہ ذکر نہیں۔ بھائی تو یہ کون بتائے کہ بھائی موت میں مزہ ہے؟ خالق کائنات کہہ رہا ہے، نہیں توجہ رکھیے گا بھائی، خالق کائنات کہہ رہا ہے موت میں مزہ ہے، تو یہ بات طے ہو گئی کہ موت میں مزہ ہے، تو اب پتہ کیسے چلے کہ موت میں مزہ ہے؟ بھائی دیکھیے عالم اسلام کا کوئی بھی فرقہ، توجہ جملہ آپ کے سامنے حاضر کرنے جا رہا ہوں بھائی، عالم اسلام کا کوئی بھی فرقہ اس وقت تک موت کا مزہ نہیں بتا سکتا کہ جب تک کربلا نہ آ جائے۔ کوئی بھی فرقہ اس وقت تک موت کا ذائقہ نہیں بتا سکتا جب تک کربلا نہ آ جائے۔ بھائی یہ بات تو طے ہے کہ موت میں مزہ ہے، بھائی موت میں مزہ ہے تو کون بتائے؟ عالم اسلام کا کوئی بھی فرقہ اس وقت تک موت کا مزہ نہیں بتا سکتا کہ جب تک موت کا ذائقہ، جب تک کربلا نہ آ جائے۔ یہ بات طے ہو گئی، حوالے کر رہا ہوں، سوال لیجئے گا بھائی، جب تک کربلا نہ آ جائے، توجہ درود پڑھے محمد والے محمد، موت میں مزہ ہے اس وقت تک کوئی کربلا جب تک نہ بتا پائے گا جب تک کربلا نہ آ جائے۔ کہیں گے مولانا کیسے کہ کربلا نہ آ جائے تب تک بتا ہی نہیں پائے گا۔ ارے میں کہوں پہلے امام حسین نے ایک 13 برس کی کمسن بچے سے پوچھا تھا، یا بنیا کیف الموت عندک، یا بنیا یا بنیا کیف الموت عندک، اے میرے بیٹا قاسم یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت کیسی آئے؟ جواب دیا تھا اعلیٰ من الرسال۔ موت میں ذائقہ ہے، بات تو طے ہو گئی۔ کہا تھا امام حسین نے کہا تھا، یا بنیا کیف الموت عندک، اے میرے بیٹا قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو مجھے تو اتنا کہنے کا حق تو دیجیے کہ کربلا صرف ایک واقعے کا نام نہیں ہے، کربلا ایک جنگ کا نام نہیں ہے، بلکہ کربلا قرآن کی آیتوں کی تفسیر کا نام ہے۔ یہ بات تو طے ہو گئی کہ موت میں ذائقہ ہے، کون بتائے ذائقہ؟ بھائی ذائقہ کون بتائے؟ خالق موت و حیات کا ہے کہ اب موت میں ذائقہ ہے، موت میں اب ذائقہ کون بتائے؟ ذائقہ کون بتائے؟ امام حسین نے جب سوال کیا 13 برس کے بچے سے، یا بنیا کیف الموت عندک، اے میرے بیٹا قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو جواب دیا احلی من العسل، شہد سے بھی زیادہ شیریں۔ تو جناب قاسم نے جواب دیا تو موت کا ذائقہ وہ بتائے گا جس نے اس چیز کو چکھا ہو۔ بڑی بات کہہ دی ہے، چھوٹے سے لفظ میں بہت بڑی بات کہی۔ اب مثال کے طور پر میں نے کیا کہا کہ موت کا ذائقہ وہ بتائے گا جس نے اس چیز کو چکھا ہو۔ مثال کے ذریعے باتیں کرتا ہوں، میں نے کوئی چیز بنائی ہو، سبزی مثال کے طور پر، یا دال پایا بنایا ہو، مثال پکوڑی بنایا، کچھ بھی مثال کے طور پر لے لیجیے، بنایا ہو۔ تو اب میں کہوں جب تمام ہو جائے تو میں کہوں گا ارے قارئ صاحب ذرا اس کا ذائقہ تو بتا دیجیے بھائی، اس کا دیکھیے مثال سے نتیجہ نکالیے گا، میں آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں۔ کہا اما یہ بتائیے، قارئ صاحب یہ بتائیے کہ اس سبزی کا ذائقہ کیا ہے؟ کہنا کہ مولانا صاحب آپ کا دماغ تھوڑا ہل تو نہیں ہے، ارے آپ مجھے چیز چکھائیے تو میں بتاؤں گا ذائقہ کیسا ہے۔ کچھ پہنچانا چاہ رہا ہوں بھائی، آپ کہیں گے قارئ صاحب کہیں گے مولانا صاحب ارے آپ مجھے چیز چکھائیے تو میں بتاؤں گا ذائقہ کیسا ہے۔ تو موت کا کیا ہوا بھائی؟ موت کا ذائقہ وہی بتائے گا
جس نے چیز کو چکھا ہو موت کا ذائقہ ایسا ہے، کیا سمجھ رہے ہیں؟ موت کا ذائقہ ایسا ہے، موت کا ذائقہ ایسا ہے کہ جو چکھ لے وہ بتا نہیں سکتا۔ موت کا ذائقہ کچھ لینے کی کوشش کر رہا ہوں بھائی، موت کا ذائقہ ایسا ہے جو چکھ لے وہ بتانے کے قابل نہیں رہتا، اور جو نہ چکھے وہ بتا ہی نہیں سکتا۔ بھائی ذائقہ بتانے کا قانون کیا ہے کہ اس نے اس چیز کو چکھا ہو، اور موت ایسا ذائقہ ہے کہ جو چکھ لے وہ بتانے کے قابل نہیں رہتا، اور جو نہ چکھے وہ بتا ہی نہیں سکتا، کیونکہ قانون ہے ذائقے کا بتانے کا کہ وہ چیز چکھی ہو۔ اور جناب قاسم نے موت کا ذائقہ بتایا، اور جناب قاسم کے ذائقے کو وہی نامعتبر سمجھے گا۔ دیکھیے اب چھوٹے سے لفظوں میں بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، نہ جناب قاسم کے ذائقے کو وہی نامعتبر سمجھے گا جو نامعتبر نسلیں ہوں گی۔ جان جو نامعتبر نسلیں ہوں گی وہی جناب قاسم کے جواب کو نامعتبر سمجھے گا۔ اور کون اگر معاذ اللہ اگر جناب قاسم غلط کہہ رہے ہوتے تو نواز رسول سوال کر رہا تھا، جو اگر رسول کے کاندھے پر بیٹھ جائے تو سجدے کو تول دے دیا جاتا۔ وہ سوال کر رہا تھا کہ یا بنیا کیف الموت عندک، اے میرے بیٹا قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ اگر غلط معاذ اللہ سوال ہوتا، مثلا اگر جواب غلط ہوتا تو وہیں وہ تو معصوم تھے، ان کو وہیں ٹوک دینا چاہیے تھا، لیکن ٹوکا نہیں۔ جناب قاسم نے جواب دے کے آگے بڑھ گئے، کہا احلی من الاسد، شہد سے بھی زیادہ شیریں۔ تو اب یہ سوال ہی نہیں اٹھتا کہ جناب قاسم کے جواب کو نامعتبر سمجھا جائے۔ اب یوں ہی مسئلہ طے نہیں ہو جائے گا، مرحلہ طے نہیں ہو جائے گا، مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا۔ بھائی انسان کے لیے وہ تو معصوم تھے سب، کوئی کہے گا رہن دیجئے ان کی کیا بات، انسان کی مثال دو، معصوم کی مثال کیوں دے رہے ہو؟ بھائی تم معصوم کی مثال انسان کی مثال بھی لے لیجئے۔ بھائی کہے گا ارے سرکار بھائی موت کا ذائقہ ہمیں چاہیے، موت کا ذائقہ بتاؤ۔ اب موت کا ذائقہ بتائے کون؟ ذرا سی توجہ رکھیے گا، بس آخری فکرہ، بھائی موت کا ذائقہ بتائے کون؟ یہ موت ایسا ذائقہ ہے جو چکھے وہ بتانے کے قابل نہیں رہتا، جو نہ چکھے وہ بتا ہی نہیں سکتا، کیونکہ ذائقہ چکھنے کا قانون ہے، بتانے کا قانون ہے کہ جو چکھا ہو وہی بتائے گا۔ تاریخ کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ لیا، بتا اے تاریخ کیا تیرے پاس کوئی شخصیت ہے؟ ذرا توجہ رکھیے گا، کیا کوئی شخصیت ہے ایسی جو موت کا ذائقہ بتائے؟ توجہ رکھیے گا بھائی، جو موت کا ذائقہ بتائے۔ تاریخ کے سامنے ہاتھ جوڑ لیا، تاریخ کے الفاظ نے جواب دیا، توجہ رکھیے گا بھائی، تاریخ کے الفاظ نے جواب دیا۔ قاسم صاحب توجہ بھائی، تاریخ کے الفاظ نے جواب دیا، ارے آؤ ہم تمہیں دو ایسی شخصیتیں دکھاتے ہیں جن کا جواب سن کر تمہارا اعتبار میں بڑھ جائے گا، جن کا جواب سن کر تمہارے جواب میں اعتبار میں اضافہ ہوگا۔ بھائی تاریخ کے جواب، تاریخ کے سامنے ہاتھ جوڑا، بتاؤ وہ کون سی شخصیتیں ہیں آپ کے سامنے؟ بھائی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، بھائی وہ کون سی ایسی شخصیتیں ہیں جو ذائقہ موت بتا سکتی ہے؟ عجب نہیں، تاریخ جواب دے۔ ایک وہ دلہن ہے جس کو سہارا کی دعا نے زندہ کیا۔ موت میں مزہ ہے، موت میں ذائقہ ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے، موت میں ذائقہ ہے، یہ بات تو طے ہو گئی، کیونکہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ موت میں مزہ ہے، تو اب موت کا ذائقہ کون بتائے؟ بھائی موت کا ذائقہ کون بتائے؟ بھائی موت کا ذائقہ وہی بتا سکتا ہے جس نے اس چیز کو چکھا ہو، اور اگر جو یہ چیز چکھ لے وہ بتانے کے قابل نہیں رہتا، اور جو یہ چیز نہ چکھے وہ بتا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا قانون ہے کہ وہ ذائقہ وہی بتائے گا جس نے اس چیز کو چکھا ہو۔ تاریخ کے سامنے ہاتھ جوڑے، اے تاریخ بتا وہ کون سی دو شخصیتیں ہیں جو موت کا ذائقہ بتا سکتی ہیں؟ تاریخ نے جواب دیا، تاریخ کے الفاظ نے جواب دیا، ایک وہ شخصیت ہے جس کو سہارا کی دعا نے، ایک وہ دلہن
جس کو زہرا کی دعا نے زندہ کیا، اور ایک وہ مردہ جس کو علی کی ٹھوکر نے وہی شخصیتیں ایسی ہیں جو موت کا ذائقہ بتا سکتی ہیں. ایک وہ جس کو زہرا کی دعا نے زندہ کیا، وہ دلہن یہودی کے گھر میں شادی تھی، آپ واقعے سے بالکل واقف ہیں، مجھے تفصیل میں نہیں جانا. اور ایک وہ مردہ جس کو علی کی ٹھوکر نے زندہ کیا. یہی دو شخصیتیں جو موت کا ذائقہ بتا سکتی ہیں. اور ورنہ تو معصوم کے در پہ جاؤ تو ہر سوال کا جواب موجود ہے، ان کی الگ ہی شان ہے. تو موت ہر کسی کو آنی ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہنی ہے سوائے اللہ کی. تو موت کسی کو، سب چیز فانی ہونی ہے. اور ہمیں دیکھیے، جب ہمیں انسان کے اندر، ہمیں اپنے اندر ایک ایسی ممتاز کوالٹی رکھنی چاہیے، ایسی ایک عمل رکھنا چاہیے ایک جس سے ہم پہچانے جائیں، جس سے ہماری تشخیص ہو سکے، جس سے ہم عام ہو سکیں. ہمارے اندر ایک ایسی چیز ہونی چاہیے، ایک چیز جیسے مثال کے طور پر اگر میں ہر وقت باوضو رہنا چاہیے، ایک کوالٹی ایسی چیز بنانی جس پہ ہمیں مضبوط رہنا چاہیے، موقع کی میدان محشر میں جانے کے بعد یہ ہماری نجات کر سکے، نجات کا وسیلہ بن سکے. آپ کتابیں پڑھیں گے تو اس میں ایسے بھی افراد موجود ہیں جو صرف ایک کام کرتے تھے، باوضو رہتے تھے. جب وہ صراط مستقیم جب پورے صراط پہ پہنچے تو وہ ڈگمگانے لگے. تو جب ڈگمگانے لگے تو وہی جو باوضو رہتا تھا ہر وقت، وہی وضو ایک نورانی شکل میں آیا اور اسے جب گر رہا تھا تو اسے اڑا کر لے کے گیا. تو اگر ہم اپنے اندر کوئی نہ کوئی شخصیت، کوئی نہ کوئی چیز ایسی رکھیں گے جو ہمارے کردار کو مزین کر دے. ایک شخص تھا جو اپنے ایسے ہی تھا، ایک شخص وہ ہر وقت ایک جیسے ایک اس کی ماں تھی، وہ بھی اچھا بالکل برا شخص تھا، اس کا کردار کچھ نہیں تھا، اچھا نہیں تھا. تو وہ بالکل آخری واقعہ، بس اس کے بعد آپ رکھتے مسائل، اس کے بعد آپ کی رحمت ماں. تو اس کی ماں تھی، ماں سمجھاتی تھی، کیونکہ ماں کی محبت ہے، ماں کی محبت کتنا بھی آپ کریے تب بھی وہ ماں ہے، محبت کرتی رہے گی. تو وہ کہتی تھی بیٹا اچھے کام کر لے، سمجھ جا، برے کاموں سے باز آ جا، کتنے گناہ کرے گا. لیکن پھر بھی باز نہ آیا. کافی وقت گزرا، ماں پہ سکرات کا وقت آیا، یعنی حالت مرگ میں آئی، مرنے والی تھی. تو اپنے بیٹے کو بلائی، کہا بیٹا ایک وصیت یاد رکھنا، میں یہ وصیت کرتی ہوں، یہ وصیت کبھی بھی چھوڑنا نہیں. کہا ماں یہ کیا، کون سی وصیت ہے؟ کہا بیٹا جب بھی کہیں بھی امام حسین کا نام لکھا ہوا دیکھنا، یا امام حسین یا علم دیکھنا، یا امام حسین سے متعلق کچھ بھی چیز دیکھنا، ان سے منسوب کچھ بھی چیز دیکھنا، تو ایک جگہ کھڑے ہو جانا، ٹھہر کر اپنے ہاتھ کو سینے پہ رکھنا، اور رکھنے کے بعد سلام بھیجنا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یا کہنا السلام علیکم، السلام علی الحسین. دونوں میں سے کوئی بھی سلام ضرور بھیجنا. کہا اماں سارے کام بھول جاؤں لگن، مگر یہ وصیت نہیں بھولوں گا، سارے کام چھوڑ دوں گا مگر یہ وصیت کبھی نہیں چھوڑوں گا. وقت گزرا، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، کافی وقت گزرا، جہاں بھی دیکھتا تھا بس ہاتھ ٹھہر جاتا تھا، ہاتھوں کو سینے پہ رکھتا تھا، رکھنے کے بعد سلام کرتا تھا. جہاں بھی کبھی علم دیکھا، کہیں بھی زری دیکھا، کہیں بھی دیکھا تو وہ سلام ضرور کرتا تھا. اس کے دوست کہتے ہیں کہ ایک دن ایک روز اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایکسیڈنٹ ہو گیا، جب ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اب اس کے دوست اس کا دوست جو تھا اس کے خواب میں آئے. جب ایکسیڈنٹ ہو گیا تو خواب میں وہ دیکھ رہا تھا، کیا دیکھتا ہے کہ اس کو مر گیا ہے. اب اس کو وادی برہوت، جہاں سے گناہ گاروں کو لے جایا جاتا ہے، تو وہاں سے وادی برہوت میں ہے، سارا اندھیرا ہے بالکل، اور وہاں پہ سب کو گھسیٹتے ہوئے لے جایا جا رہا ہے، کسی پہ رحم نہیں کیا جا رہا ہے. تو یہ شخص کا بھی نمبر آیا، اس کو رسیاں ہاتھ باندھے گئے، پیر باندھا گیا،
اس کو بھی لے جائے. وہ بیان کر رہا ہے، اس کا دوست خواب میں دیکھ رہا ہے، تو اس کو بھی گھسیٹنے جیسے ہی لے جایا جا رہا تھا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک خیمہ نصب ہے اور اس خیمے کے اوپر لکھا ہوا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ. تو اس نے فرشتوں سے کہا فرشتے اتنا موقع دے دے کہ میری رسیاں کھول دے، میرے ہاتھوں کو کھول دے، میرے پیروں کو کھول دے، اور مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں رک کے ایک مرتبہ امام حسین السلام کو سلام دوں. اس نے فرشتوں نے انہوں نے رسیاں کھولی، پیر کھولے اور دونوں ہاتھ کھولے. وہ شانتی کے ساتھ کھڑا ہوا اور ہاتھوں کو سینے پہ رکھا. رکھنے کے بعد کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، سلام کیا. اب جیسے ہی یہاں سے اس کی سلام کی آواز بلند ہوئی، ادھر سے امام حسین کی آواز بلند ہوئی وعلیکم السلام. ادھر سے امام حسین ابھی تک سلام کرتا تھا، کبھی جواب نہ آیا. ابھی تک امام ادھر سے سلام کا جواب آیا اور امام حسین نکلتے ہوئے آئے. ابھی تک روزانہ سلام کرتا تھا، کبھی جواب نہ آیا. روزانہ سلام کرتا تھا کبھی، لیکن امام حسین کو نہیں دیکھا. لیکن آج سلام کرتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ امام حسین تشریف لا رہے ہیں. تو اس کی کیفیت چینج ہو گئی. پھر امام حسین قریب آئے. آنے کے بعد فرشتوں سے کہا کہ اس کے نامہ اعمال دو. اس کے نامہ اعمال کو دیکھا تو کہ ساری کی ساری برائیاں ہیں، ساری کی ساری برائیاں ہیں. امام بہت شرمندہ ہو گئے، گریا کی، لیکن آخر میں کہا کہ اسے معاف کر دو. امام حسین نے اس کے نامہ اعمال کو مٹا دیا اور سارے اعمال اچھے اعمال لکھ دیے. تو اس کس بنا پہ لکھے؟ صرف ایک ہی وجہ تھی، ایک ہی چیز اس کے اندر اچھی تھی. کیا تھی؟ کہ اس کی ماں نے وصیت کی تھی کہ جب بھی امام حسین سے منسوب کوئی بھی چیز دیکھنا تو کھڑے ہو کر ان کو سلام کر دینا. بس یہ تو ہمیں بھی اپنے کردار کے اندر ایک ایسی چیز اپنے پیدا کرنی چاہیے جو ہمارے کردار کو مزین کر دے، جو ہمارے چالو چلن، جس سے ہمیں امتیاز ہو جائے گا، جس سے ہم پہچانے جائیں. ہمیں اپنے اندر وہ چیز پیدا کرنی چاہیے، ایسا کردار پیدا کرنا چاہیے. بس میں آ گیا مسائل کی طرف جانے. بس ایک دو فکرے مسائل کے، بس اس سے زیادہ میں مسائل نہیں کرتا، بس زیادہ وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے. دیکھیے امام حسین ان کے بیٹے جناب علی اکبر 18 سال پالا تھا جناب زینب نے علی اکبر کو. جوان بیٹھے ہوئے ہیں نا، ذرا تصور کریں، خدا کی قسم کیا کریں گے انشاءاللہ. آپ بھی جوانی کا مرتبہ سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، اور ایک بار وہ کیسے سمجھتا ہے میں نہیں بیان کر سکتا. خدا کی قسم تصور کر کے کہ 18 سال پالا تھا جناب زینب نے علی اکبر کو. ایک مرتبہ کا میں واقعہ بیان کرتا ہوں اور ایک روایت، اس کے بعد آپ کی رحمت تمام. علامہ جناب آغا مہدی بحر العلوم یہ امام حسین کے حرم میں اشرا کرتے تھے. یہ امام حسین کے منظور نظر خطیب تھے. ان کا اشرا مولا حسین کے حرم میں ہوتا تھا اور انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی جناب علی اکبر کے مسائل نہ پڑھے. تصور کر کے کہا امام حسین کے مسائل نہ پڑھے. ایک مرتبہ نیچے بیٹھے عزاداروں نے بڑا اصرار کیا، آغا مہدی آپ جناب علی اکبر کے مسائل ایک مرتبہ پڑھ دیے. تصور کریے گا خدا کی قسم، ایک مرتبہ جناب علی اکبر کے مسائل پڑھ دیجیے. آغا مہدی کہتے ہیں نہیں، مجھ سے جناب علی اکبر کے مسائل نہیں پڑھے جاتے. کہتے ہیں نہیں آغا آپ پڑھ دیجیے. ایک مرتبہ ہم آپ کی زبان سے جناب علی اکبر کے مسائل پڑھنا سننا چاہتے ہیں. آغا مہدی کہتے ہیں کہ یار تم لوگ مجھ سے میرے مرنے کی دعا کر لو مگر مجھ سے علی اکبر کے مسائل نہ سننا. اللہ اکبر، مجھ سے علی اکبر کے مسائل نہ سننا. ارے اس رات تصور کریے گا، جوان بیٹھے ہوئے ہیں، تصور کریے گا آزاداروں. ارے کہا مجھ سے علی اکبر کے مسائل نہ سننا. ارے اس رات آزاداروں کا اظہار بڑھا کہ آغا میری ممبر پر گئے. ممبر پر جانے کے بعد علی اکبر کا مسائل پڑھنا شروع کیا. علی اکبر کی روانگی پڑے، علی اکبر کا میدان میں جانا پڑا. ارے بس علی اکبر کا اتنا آغا میری کا اتنا ٹکڑا پڑھنا تھا کہ علی اکبر کے سینے میں نہیں لگا. اللہ اکبر، اتنا
کوئی وصیت ہو تو بیان کرو. جناب علی اکبر نے کہا بابا کوئی وصیت نہیں، لیکن ایک بات ہے کہ میں بہن سغرا کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر، بہن سغرا کو دیکھنا چاہتا ہوں. کہا بیٹا علی اکبر. امام حسین نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور انگلیوں کی طرف اشارہ کیا. کہا بیٹا علی اکبر ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھو. آپ جواب بھی جانتے ہیں بہن اور بھائی میں بڑی محبت ہوتی ہے. ذرا تصور کریے کہ بہن اور بھائی میں بڑی محبت ہوتی ہے. جناب علی امام حسین نے کہا بیٹا علی اکبر ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھو. اب جناب علی اکبر نے ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھا. کیا دیکھا کہ روضہ رسول نظر آ رہا ہے مگر جناب زہرا نظر نہیں آ رہی ہے. کہا بیٹا علی اکبر اب دیکھو. کہا بابا جان مزار دادی کا روضہ نظر آ رہا ہے مگر بہن زہرا نظر نہیں آ رہی ہے. کہا اب دیکھو. کہا بابا جان ارے دادا جان کا روضہ نظر آ رہا ہے مگر جناب زہرا نظر نہیں آ رہی ہے مگر بہن زہرا نظر نہیں آ رہی ہے. کہا ہم ذرا غور سے دیکھو. اب جناب علی اکبر نے جو غور سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ زہرا وہیں پر بیٹھی گریا کر رہی تھی جہاں میری اور زہرا کی آخری ملاقات ہوئی تھی. وہیں میرے نقش قدم پر بیٹھی گریا کر رہی تھی. بھیا علی اکبر پردے